الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والے لوگو، رائنا مت کہو اور یہ کہو کہ ہماری طرف نظر فرمائیے، اور غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ قرآن پاک میں مالک الملک نے مختلف تاریخی دلائل اور واقعات سے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کھلی نشانیاں لے کر آئے، اتنی واضح نشانیاں لے کر آئے کہ جیسے کوئی شخص بھی کسی صورت انکار نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی شخص کسی صورت میں بھی شک و شبہ میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بات ہر ایک پر واضح تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ وہی آخری رسول ہیں جن کے متعلق پہلی کتب سماوی میں ذکر آ چکا ہے، جن کے متعلق نبیوں سے وعدہ لیا جا چکا ہے، جنہیں شاف محشر کا خطاب اور مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ اگر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مشرکین مکہ یا یہود مدینہ منورہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا تو محض حسد، بغض اور خواہشات نفسانی کی بنا پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق انہیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے جو انکار کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ شک و شبہ میں تھے، بلکہ وہ انکار انہوں نے اس لیے کیا کہ شیطان نے ان پر دنیاوی اغراض و مقاصد غالب کیے ہوئے تھے، دنیاوی خواہشات ان پر حاوی تھیں۔ جب ان کے دل میں اس طرف خیال گیا ہی جو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے مترادف تھا، تو ان کے دلوں کو سیاہی کے داغ لگ گئے، پھر وہ داغ بڑھتے چلے گئے، اور ان کی سمجھ اس سیاہی کی وجہ سے سلب ہو گئی۔ وہ ساری حقیقتیں جو ان کے سامنے تھیں، ان میں سے کوئی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ دیکھے، وہ مانتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نبی مان لیں تو یہ نبوت خاندان عبد المناف میں جانے کی وجہ سے ساری عزتیں بھی بولے جائیں گے، پھر ہم یوں ہی رہ جائیں گے۔ اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں بھی یہود مدینہ منورہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ساری نشانیاں جو تورات میں بتائی گئی ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، مگر دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان کی سمجھ ہی ختم ہو گئی۔ ہر چیز دیکھنے کے باوجود وہ سمجھتے نہیں تھے، اس طرح وہ بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے۔ ان سارے دلائل سے اللہ تعالیٰ نے آنے والی مخلوق کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، جتنی مخلوق پہلے گزری ہے انہوں نے عبادت بھی کی، علم بھی حاصل کیا، تجربہ بھی حاصل کیا، لیکن دل میں یا خیال میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی لانے سے ان کی سمجھ اور عقل بالکل ختم ہو گئی، اور وہ تاریخ گزشتہ سے نہ عبرت حاصل کر سکے نہ فائدہ اٹھا سکے۔ ان کے لیے ان کا انجام خراب ہوا۔ اس لیے تم ان دلائل کو دیکھ کر، اس تاریخ کو پڑھ کر، ان واقعات کو سمجھ کر اپنے آپ کو سمجھاؤ، اچھی طرح یہ سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے قولاً فعلاً کوئی ایسی بات نہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے منافی ہو۔ ایسی صورت میں نہ تمہاری عبادت تمہیں کام دے گی اور نہ تمہارا علم، کیونکہ شیطان نے آدم کی بے ادبی کی تو وہ ملعون ہو گیا۔ فرشتوں نے خود میں سے چن کر دو فرشتے ہاروت اور ماروت سب سے زیادہ عبادت گزار اور پاک ان کو آزمائش کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے نسبت قائم نہ کی، وہ بھی شیطان کے پھندے میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ بے ادبی کی وجہ سے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بے ادبی کی، وہ ساری کی ساری نیست و نابود ہو گئیں۔ وہ بادشاہ غرق ہو گئے اور بستیوں کی بستیاں الٹا دی گئیں اور تباہ ہو گئیں۔
انجام صرف ان لوگوں کا اچھا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت قائم کی، ایسا تعلق قائم کیا جیسے ادب اور محبت کی خوشبو آتی تھی۔ وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوئے۔ یہود ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے باوجود انکار کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں دن بدن دشمنی کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کرنے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محافل میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو سمجھاتے تھے۔ غلام اس قدر باادب تھے اور اس قدر متوجہ ہوتے تھے کہ ایک ایک لفظ سننے کے لیے بے تاب ہوتے تھے۔ اگر محفل میں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ مجمع دن بدن بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے تھے، تو وہ عرض کرتے تھے، رائنا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے۔ اے اللہ کے رسول، یعنی ہم پر مہربانی فرمائیے، اپنے ارشاد کو دہرائیے یا ہم کو سمجھائیے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا یا ہم یہ سب سن نہیں سکے۔ بہت ادب اور عاجزی سے عرض کرتے تھے۔ یہود مدینہ دل کی سیاہی کی وجہ سے منافقت اختیار کر چکے تھے، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ بھی آ کر محفل میں بیٹھتے تھے۔ ان پر اس محفل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے دل الٹے برتن یا چکنے پتھر کی طرح ہو چکے تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ سازش اور شرارت ہی سوچتے تھے۔ ان کا خیال ہمیشہ برائی کی طرف ہی جاتا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رائنا عرض کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً رائنا کہنا شروع کر دیا۔ عبرانی میں اس کا مطلب گالی ہے، اور دل میں وہ گالی دیتے تھے، بے ادبی کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے سامنے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم پر مہربانی فرمائیے، لیکن دراصل ہم گالی دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح کہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، جو پہلے یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سن لیا اور فوراً کھڑے ہو گئے اور آگ بگولا ہو گئے، تلوار اٹھائی اور کہا کہ آج کے بعد اگر کسی نے رائنا کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی وقت جبرائیل تشریف لائے اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ ایمان والوں کو بتا دیں کہ آج کے بعد یہ رائنا نہ کہا کریں، تاکہ یہ یہود یہ لفظ بگاڑ کر استعمال نہ کر سکیں، بلکہ اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو انظر نہ کہیں کہ ہمیں ہماری طرف نظر التفات فرمائیں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی اچھے طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات دہرانے کی تکلیف نہ ہو۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی وہ کافر ہے، اور اس کو میں ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ان واقعات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور دل میں ہمیشہ دشمنی کے مرض کو پالتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے لیے دن بدن زیادہ کر دیتا تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، عزت اور احترام اللہ تعالیٰ خود اپنے ان بندوں کو سکھاتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جن کے دل ایمان کی دولت سے منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ذلیل و خوار ہے، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کو شرک خیال کرتے ہیں، ان کو استغفار کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ وہ کفار کے زمرے میں نہ شامل ہو جائیں
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی وہ بچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو سیکھنے کے لیے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عظیم انسانوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے یہ ادب سیکھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غلام تھے۔ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ میں بھی کسی شخص کا اس طرح احترام نہیں کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا۔ وہاں اس دربار کی شان ہی عجیب تھی، محبت اور ادب بھی ایسا عجیب تھا کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے لڑکے کے سر پر مہربانی سے ہاتھ پھیرا اور وہ صحابی بڑا ہو گیا تو اس نے ساری زندگی اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا، وہ اپنے بالوں کو بوسہ دیتا رہا اور ان کی خوشبو سونگھتا رہا کہ میرے آقا و مولا نے اس پر ہاتھ لگایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کا جو پانی گرتا اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے اور فوراً اپنے منہ پر ملتے تھے۔ اگر کوئی صحابی دیر سے پہنچتے، پانی ختم ہو جائے تو وہ دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھ سے ہاتھ مل کر اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور اس طرح برکتیں حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی اور یہی ادب تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال تھے، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے تھے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سامنے دنیا کا کوئی ڈر، خوف، غم رہا ہی نہیں۔ ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے عیاں اور ظاہر ہو گئی، ہر چیز ان کے سامنے روشن تھی۔ ان کو ہر برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل تھی، ان کو اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت تھی۔ دنیا کی کوئی خواہش، کوئی محبت، اپنے وطن کی، ماں باپ کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، جان و مال کی، مال و منال کی کوئی بھی محبت ان کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکی۔ وہ صراط مستقیم پر اس طرح قائم رہے جس طرح کے چٹان ہو۔ یہ سب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کے سر اڑا دیتے تھے۔ وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کے سر اڑا دیتے تھے۔ بدر کا جب معرکہ ہوا، اس میں حق اور باطل کا جب مقابلہ ہوا تو حضرت ابو حذیفہ جو مشرکین مکہ کے سب سے بڑے کافر عتبہ کے بیٹے تھے، وہ کفار کا سردار تھا۔ حضرت ابو حذیفہ پہلے اسلام لا چکے تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ ایک شہزادہ اور آرام میں رہنے کا عادی ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے قیدیں کاٹیں، زمین پر لیٹے، ہر قسم کی اذیت اور ہر قسم کی دشمنی برداشت کی۔ وہ بھی اس معرکہ حق و باطل میں موجود تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے اپنے باپ عتبہ کو، اپنے چچا شیبہ کو، اپنے سگے بھائی ولید کو کہ وہ جنگ میں آئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، حق کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی گئی ہیں اور وہ دو دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہے تھے جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار کو اب لکڑیوں سے دھکیل کر پرانے کنوؤں میں گرا دو اور ان کے اوپر پتھر پھینک دو۔ حضرت ابو حذیفہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے باپ عتبہ جس کی گردن اڑا دی گئی تھی، ان کو ٹخنوں سے صحابی گھسیٹ رہے تھے اور گھسیٹ کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ ان کے چچا کو ٹخنوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کے سگے بھائی کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابو حذیفہ کا رنگ ان کو دیکھتے دیکھتے زرد ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کے چہرے کو دیکھ کر معلوم کر لیا اور پوچھا کہ ابو حذیفہ کیا تم کو افسوس ہوا؟ حضرت ابو حذیفہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہوا کہ میرا باپ کیوں قتل ہوا ہے اور اسے کیوں گھسیٹا گیا ہے، میرا چچا کیوں قتل ہوا ہے اور اسے کیوں گھسیٹا گیا ہے، میرا بھائی کیوں قتل ہوا اور اسے کیوں گھسیٹا گیا ہے۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوا ہے کہ میرا باپ قوم کا سردار تھا، بہت بڑا عالم تھا اور لوگوں سے بہت اچھائیاں کرتا تھا۔ کاش وہ آج مسلمان ہوتا بجائے اس طرح ذلیل ہونے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں کھڑا ہوتا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اسے شہادت نصیب ہوتی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ سامعین کرام، یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کسی جگہ، کسی امت، کسی بادشاہت، کسی ملک میں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جو بہت ہی عظیم ہے۔ جس آدمی کو یہ دولت اور طاقت مل جائے کہ جس سے اس کے سامنے نہ کوئی خوف رہے، نہ کوئی غم رہے، نہ ڈر رہے، نہ کوئی خواہش رہے، تو وہ انسان ایک عظیم انسان ہوتا ہے جو انسانیت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مقام صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے اور تجربہ کیا جائے تو ہم پر منکشف ہوتا ہے کہ وہ عالم اور فاضل لوگ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی، وہ سب گمراہ ہوئے۔ آج بھی جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ کریں گے، وہ خواہ کتنے ہی عابد ہوں، خواہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں، ان کی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کے طالب ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں اور عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نسبت رسولی حاصل کر کے اپنے سینوں کو منور کر کے یہاں سے لوٹیں، تاکہ وہ تمام غموں اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور شرمندگیوں سے نجات حاصل کریں اور ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔